جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سے خوش نصیب مسلمان ایسے ہیں جو ماہ رمضان المبارکہ کا احترام بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ماہ رمضان المبارکہ کا اہتمام فرماتے ہیں۔ جہاں پر خوش نصیب ایسے ہیں جو ماہ رمضان المبارکہ کا احترام کرتے ہیں، تو بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان المبارکہ میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رمضان المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں بھی وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جیسے مقدس دنوں میں، مقدس راتوں میں، مقدس گھڑیوں میں اور مقدس جگہوں پر نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، وہیں پر ان مقامات پر گناہ کرنے سے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ایک داڑھی منڈا کوئی گناہ کرتا ہے، داڑھی منڈا اگر جھوٹ بولے، شراب پیے، فلمیں ڈرامے سیریل دیکھے یا زنا کرے تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی داڑھی والا شراب نوشی کرے، کوئی داڑھی والا سود کھائے، داڑھی والا زنا کرے، تو یہ لوگوں کی نظر میں بدتر گناہ ہے۔ لوگ کہیں گے ارے داڑھی منڈا تو فاسق ہے، لیکن آپ کے چہرے پہ تو داڑھی ہے، کم از کم داڑھی کا تو خیال رکھتے، داڑھی کا تو احترام کرتے، اس گناہ سے باز رہتے۔ تو گناہ ہے، لیکن داڑھی منڈے کے گناہ سے زیادہ داڑھی والے کا گناہ لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح کوئی سڑک پر ناچ رہا ہے، سڑک پر گا رہا ہے، سڑک پر تھرک رہا ہے، تو یہ بھی حرام کام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں ناچے، مسجد میں گانا گائے، مسجد میں اپنے بدن کو تھرکائے، تو یہ گناہ کا عذاب زیادہ ہوگا، یعنی یہ شدید گناہ ہے، یعنی اس گناہ کا شدید عذاب اسے بھگتنا پڑے گا۔ سڑک پر گناہ کرنے سے بھی عذاب ہوگا، لیکن اس سے زیادہ عذاب مسجد میں گناہ کرنے والے کو ہوگا۔ اسی طرح اپنے شہر میں کوئی گناہ کرتا ہے، اپنے شہر میں کوئی حرام کام کرتا ہے، تو اس کا بھی اسے عذاب دیا جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی حرم شریف میں گناہ کرتا ہے، حرم شریف میں حرام کام کرتا ہے، تو اس کا گناہ بہت بدتر گناہ ہے۔ جہاں وہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، تو وہاں کا گناہ کا عذاب بھی شدید ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سمجھا آپ نے داڑھی منڈے کے گناہ کے مقابلے میں داڑھی والے کا گناہ زیادہ لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سڑک پر ناچنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بدتر کام مسجد میں ناچنا گانا ہے۔ اپنے شہر میں جو تو حرام کام کرنے والے کو بھی عذاب ہے، لیکن حرم شریف میں کام کرنے والے کو، حرام کام کرنے والے کو اس سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اسی طرح سال کے 11 مہینے میں جو مسلمان بدبختی کی وجہ سے، نفس امارہ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، تو لیکن رمضان المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں، رمضان المبارکہ کے مقدس دنوں میں، اس کی مقدس راتوں میں، اس کی مقدس گھڑیوں میں اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شدید عذاب عطا فرمائے گا، شدید عذاب دے گا اسے۔ سال کے 11 مہینے عام دنوں میں گناہ کریں گے تو اس کا بھی عذاب ہے، لیکن رمضان المبارکہ کا احترام نہیں کریں گے، اس کی مقدس گھڑیوں میں، دنوں میں، راتوں میں گناہ کریں گے، تو یہ بدتر گناہ ہے اور اس کا عذاب بہت شدید بھگتنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بدبختی کی وجہ سے، نفس امارہ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے رمضان المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں بھی وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ روزوں کو چھوڑتا ہے،
झूठ, गीबत और चुगली में मुब्तला होता है, शराब नोशी में मुब्तला है, हराम देख रहा है, हराम सुन रहा है, गाली गलौज चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गट के रमज़ानुल मुबारका में भी अगर कोई बदबख्ती से या हराम काम करता है, गुनाह कबीरा करता है, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल पहले के सारे आमाल बर्बाद कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई रमजानुल मुबारक में हराम काम करता है, हराम देखता है, हराम सुनता है, हराम बोलता है, हराम खाता है, तो 1 साल पहले जितने उसने नेक आमाल किए थे सारे आमाल उसके अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद फरमा देता है, उसका नाम आमाल खाली हो जाता है। बताइए कितनी शदीद सजा है ये। लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स माह रमजानुल मुबारका में हराम काम करता है, कबीरा गुनाह करता है, आइंदा रमजान आने तक 1 साल तक अल्लाह के तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते उस मुसलमान पर उसके हराम काम करने की वजह से रमजानुल मुबारका में साल भर तक उस पर लानत बरसाते रहते हैं। कौन लानत बरसाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते उस बदबख्त पर लानत फरमाते हैं आइंदा रमजान आने तक, जो इस रमजानुल मुबारक में हराम काम करता है, कबीरा गुनाह करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इतना ही नहीं, रमजानुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में अगर कोई हराम काम करता है, कबीरा गुनाह करता है, तो आने वाले रमजान तक सारे फरिश्ते उस पर लानत बरसाते हैं, और अगर वो शख्स बगैर सच्ची तौबा के मर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नुम रसीद फरमा देता है। कितनी बड़ी सजा है। रमजानुल मुबारक में हराम काम कर रहे हैं, चाहे दिन में हो या रात में हो, ना हराम देखने से बच रहे हैं, ना हराम सुनने से बच रहे हैं, ना हराम बोलने से बच रहे हैं, ना हराम खाने से बच रहे हैं, हर किस्म के कबीरा गुनाह बदबख्ती से रमजान में करेंगे। आने वाले रमजान तक अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस शख्स पर लानत बरसाएंगे, और वो शख्स बगैर सच्ची तौबा के अगर मर जाता है वह आने वाले रमजान से पहले, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नुम रसीद कर देता है। कोई अमल उसका काम आने वाला नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सबक है उन बदबख्तों के लिए जो रमजान में भी हराम देखते हैं, रमजान में भी हराम सुनते हैं, रमजान में भी नाप तोल में कमी करते हैं, रमजान में भी धोखाबाजी का मुजाहरा करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर इस रमजान में या जिस रमजान में भी ये काम करेंगे, आने वाले रमजान तक अल्लाह के नूरानी फरिश्तों की लानत पड़ती रहेगी, और अगर सच्चे दिल से तौबा हम नहीं करते, अल्लाह जहन्नुम रसीद फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज दूसरी ताखरात इंशाअल्लाह आने वाली है, 23वीं शब आने वाली है, आज ताखरात है, तो इसमें आप जी भर के इबादत करें, और सारे हराम कामों से, जितने हराम काम किए, जितने गुनाह किए, नाफरमानी के, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमजानुल मुबारक में गुनाह करने वालों को उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग माह रमजानुल मुबारक में गुनाह करते हैं, सोचो तो ज़रा जहन्नुम का कितना शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा। जहन्नुम के अज़ाबात क्या हैं? एक एक अज़ाब को देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उलमा इरशाद फरमाते हैं जहन्नुम की जो आग है, इतनी तेज आग है, ऐसी भड़कने वाली आग है, इतनी ताकतवर आग है जहन्नुम की। उलमा फरमाते हैं दुनिया में जो बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं, उन पहाड़ों को अगर जहन्नुम की आग में डाल दिया जाए, तो उलमा फरमाते हैं पहाड़ ऐसे जहन्नुम में घुल जाएंगे जैसे नमक पानी में घुल जाता है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे जहन्नुम में घुल जाएंगे जैसे नमक पानी में घुल जाता है। तो अंदाजा लगाओ बड़े बड़े पहाड़ों का वो हाल है जहन्नुम की आग में। हमारा नर्म और नाजुक जिस्म क्या उसका अजाब बर्दाश्त कर सकेगा? हमारा नर्म और नाजुक चमड़ी, ये हड्डियां, क्या हमारा वो अजाब बर्दाश्त कर सकेंगे जहन्नुम का? गुनाह करने से पहले जहन्नुम के अजाब को सोचोगे तो इंशाअल्लाह गुनाह से बाज रहेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जहन्नुम का अजाब तो बहुत दूर की बात है। आप तजुर्बा करके देखें, अगरबत्ती का चुनका लग जाए हमारी ज़बान से चीख निकल जाती है। मोमबत्ती का खतरा, जलता हुआ खतरा हमारे जिस्म पर पड़ जाए, आबला पड़ जाता है, हम चीख मार देते हैं। सिगरेट का अगर चुनका लग जाए
ہمارے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے، گرم پانی جسم پر پڑ جائے ہماری زبان سے چیخ نکل جاتی ہے، تو اندازہ لگاؤ جب ہم موم بتی کا چرکا برداشت نہیں کر سکتے، اگربتی کا چرکا برداشت نہیں کر سکتے، یا ایک کاڑی کا چرکا برداشت نہیں کر سکتے، گرم پانی تھوڑا جسم پر گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، درد کے معنی چیخ مارنے لگتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ جب یہ چھوٹے چرکے برداشت نہیں کر سکتے، اگر حرام کاموں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا جس میں بڑے بڑے پہاڑ نمک کے مانند گھل جائیں گے، تو ہمارے جسم کا کیا حشر ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، گناہ کا جب خیال آئے اس کے عذاب کو سوچ لیا کرو تو انشاءاللہ گناہ سے باز رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ یہی تھے، ایک بزرگ کا معاملہ تھا، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ جب بھی حمام میں جاتے گرم پانی لے کر نہانے کے لیے گرم پانی کو دیکھ کر رونے لگتے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت بات کیا ہے، آپ گرم پانی کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ تو وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر یہ گرم پانی میرے جسم پر گر جائے، میں اس کی جلن سے، اس کی تکلیف سے میرا دم نکل جائے گا، اس گرم پانی کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے تو میرے جسم کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ وہ اسلاف کرام تھے جو ہر لمحہ آخرت کو مد نظر رکھا کرتے تھے، آخرت کے عذاب کو دیکھا کرتے تھے، لہذا گرم پانی لے جاتے، اس کو دیکھ کے رونا شروع کرتے، یہ گرم پانی جسم پہ گر جائے میرا دم نکل جائے، جہنم کی آگ جن پہاڑ نمک کے جیسے گھل جائیں گے اس میں اگر ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرا کیا حال ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لہذا رمضان المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں دن ہو یا رات میں ہو، ہر لمحہ احترام کرے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، اس رمضان المبارکہ میں جو اللہ نے عطا فرمائے، اس میں اگر حرام سے دیکھنے سے نہیں بچیں گے، حرام سننے سے نہیں بچیں گے، حرام بولنے سے نہیں بچیں گے تو اس کا وبال سال کے 12 مہینے بھگتنا پڑے گا، شیطان ان پر حاوی ہو جائے گا۔ لہذا اس مہینے میں حرام کام سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 11 مہینے بھی ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ تمام سامعین و ناظرین سے، بالخصوص ان تمام ناظرین اور سامعین سے جو میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم مہربانی فرما کر میرا چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے جو میں ویڈیو بناتا ہوں۔ اور اگر میرے ویڈیو پسند آتے ہیں، آپ کے علم دین میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ میرے ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر فرمائیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان المبارکہ کے دن میں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رات میں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کی جائز مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے مسلمان بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان بیمار حال شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور غزہ میں جتنے اہل ایمان شہید ہو رہے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم کو اور آپ تمام سامعین ناظرین کو بالخصوص مرنے سے پہلے ایک رمضان المبارک حرم شریف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد نبوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت عطا فرمائے، مدینہ منورہ میں ماہ رمضان المبارکہ میں جمعہ کے دن موت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔